لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع العقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین. الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. عظمت امام زمانہ کے لیے ایک بلند ترین صلوات. عزاداری کے تحفظ کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے اور مجالسیں اطمینان کے ساتھ ہوتی رہیں، اس کے لیے ایک بلند ترین صلوات. علماء دین کی حفاظت کے لیے، ناصران حق کی حفاظت کے لیے ایک بلند ترین صلوات. عزیزان محترم، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، پھر دوسرے مقام پر ارشاد ہوا اور جس نے اہل بیت کی اطاعت کی، یہی وہ افراد ہیں جو اطاعت کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. باقی کوئی کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کا ہو کے مرے. کامیاب وہ ہے جو رسول کا ہو کے مرے. کامیاب وہ ہے انسان کو چاہیے کہ علی کا دامن تھام دے. تو پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا. اور یہ حسین ابن علی کی مجلسیں ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اللہ نے دیکھیے 18,000 عالمین پیدا کیے. ایک دنیا نہیں ہے، 18,000. آج کی سائنس کی تحقیق کہتی ہے ایسی 18,000 دنیا ہیں. یہ تو ایک گیلیکسی ہے جس میں ہم ہیں. ایسے سینکڑوں گیلیکسیز ہیں، ایسے بلیک ہول سینکڑوں ہیں جس میں ہزاروں سورج ایک ساتھ سما جائیں. تو آپ سوچیں 18,000 عالمین میں خدا جیسا کوئی خالق نہیں، خدا کی کوئی مثال نہیں. اسی طریقے سے 18,000 عالمین میں حسین کی کوئی مثال نہیں. انسانوں کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اللہ نے. کتنے؟ 1,00,000
24,000 انبیاء آئے، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، ایوب آئے، یونس آئے، سب آئے، لیکن حسین جیسا کوئی نہیں آیا۔ نہیں، اور آسان کر دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، 14 معصومین میں محمد 4 مرتبہ آئے، کیا عرض کر رہا ہوں میں، علی 4 مرتبہ آئے، حسن 2 مرتبہ آئے، لیکن حسین وہاں پہ بھی اکیلے، کیونکہ ایسی ذمہ داری جو اللہ نے حسین کو دی۔ حسین کی حکومت بہت بڑی ہے، حسین کی حکومت آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی حکومت ہے۔ ایک شہر میں 7 سٹوڈنٹس رہتے تھے، بڑے پیارے دوست تھے، ایک دوسرے سے ملے بنا نہیں رہ پاتے تھے، تو انہوں نے ایک چیز طے کیا کہ بھائی ایسا کریں گے کہ ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر تو ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک کے گھر میں ایک ایک دن دعوت رہے گی، تاکہ ساتوں ایک دوسرے کو کھلاتے رہیں۔ بات سب کے پسند آ گئی، اچھا ریزولیشن ہے، چلو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے۔ پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے دعوت کی، اس کے یہاں ساتوں کے ساتوں تھے، پھر دوسرے نے، تیسرے نے، اس طریقے سے ایک ہفتہ ہو گیا۔ پھر جو دوسرے ہفتے کا پہلا دن آ رہا تھا، اب ایک لاسٹ اسٹوڈنٹ کا جو 7ویں دن میں جو آ رہا تھا، یعنی رات، اس سے کہا بھائی کل تیرے یہاں، اس نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کے پاس جابس ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، تم لوگ جاب کی بنا پہ کماتے ہو، دعوت دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ صحیح نہیں کہ تم 6 آدمی کے پاس کھاؤ پھر کھلاؤ گے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کیسے کھلاؤ گے، لیکن کھلانے کی ذمہ داری ہے کہ مجھے بات کرنا پڑے گا پاپا سے۔ کہا ٹھیک ہے بات کرو، والد سے بات کی، تو والد نے کہا کرتے کیا ہو تم لوگ مل کے، جو تمہارا گیٹ ٹوگیدر ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے، کس چیز پہ فوکس کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، ہنسی مذاق کرتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے، ٹائم پاس کرتے، کھانا کھاتے، گھروں کو چلے جاتے۔ کہ اگر ایسی دعوت ہے تو میرے گھر میں نہیں ہوگی۔ کہ پاپا یہ عزت کا معاملہ ہے، 6 دن میں نے کھایا ہے، آج 7واں دن ہے، مجھے کھلانا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ ایک شرط پہ کھلاؤں گا۔ کہ کیا؟ کہ سب کے سب شیعہ ہے؟ کہ ہاں سب شیعہ ہے۔ کہ پھر ایسا کرو کہ دعوت سے پہلے ایک مرثیہ پڑھ لینا، کیا عرض کر رہا ہوں، ایک نوحہ پڑھ لینا، تاکہ یہ جو دعوت ہوگی وہ تبرک بن جائے۔ ایسا اگر میرے گھر میں ہے تو ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ان میں سے نوحہ پڑھنے والے بھی تھے، مرثیہ پڑھنے والے بھی تھے۔ ایک مرثیہ ایک نوحہ ہو گیا، تھوڑا سا ماتم ہو گیا۔ اب جب جہاں جس بزم میں مرثیہ اور نوحہ ہو جاتا ہے برکتیں آ جاتی ہیں، پھر احترام ہو جاتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی الٹی سیدھی مذاق کرنے کی۔ اب یہ ہوا کہ دوسرے کی جو ٹرن آ رہی تھی ادر ڈے، اس نے کہا پھر میں کیوں نہیں کروں، یہ میں بھی کرتا ہوں۔ دوسرے کے یہاں بھی مجلس ہوگی، تیسرے نے کہا میں نے کیا غلطی کیا، میرے یہاں بھی ہنسی مذاق نہیں چلے گی، مجلس ہوگی۔ اب ہوتے ہوتے ساتوں کے گھروں میں یہ ریپیٹ ہونے لگا۔ 360 ڈیز جو ہے، اب یہ ہوا کہ ہر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک روزانہ مجلس۔ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا جس نے یہ بنیاد ڈالی تھی۔ لڑکے نے سوچا کہ پتہ نہیں پاپا کی کیا حالت ہے، کاش میں انہیں خواب میں دیکھ سکتا، روز دعا کرتا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اکثر ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خواب میں آ کے بتائے کہ وہاں کیسے ہے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں ہم آزاد ہیں، وہاں پابند ہے، جب تک اجازت نہیں ملتی آ نہیں سکتے۔ بہرحال ایک دن اجازت ملی اور باپ جو ہے بیٹے کے خواب میں آیا، دیکھا کہ بہترین محل ہے اور شان کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے باپ، اور نوکر چاکر کنیزے کا۔ پاپا یہ مزے تو آپ کے دنیا میں بھی نہیں تھے، کیا اتنا یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ کیا یہ آپ کی نمازوں کی وجہ سے؟ کہ نہیں، ابھی نمازوں کا حساب باقی ہے۔ روزوں کی وجہ سے؟ کہ اس کا بھی حساب باقی ہے۔ کیا پھر کاہے کی وجہ سے؟ صرف وہ جو ایجاد میں نے کیا تھا، مجلس کا جو ایجاد میں نے کر دیا، اس کا اتنا کچھ ملا کہ
حسین نے میرے سر پہ آ کے تاج رکھا، اور تم نہیں جانتے آخرت میں اگر کسی کی حکومت ہے تو حسین ابن علی کی حکومت ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھیے گا بر محمد۔ علامہ امینی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، صاحب غدیر، جنہوں نے غدیر لکھی ہے، اور یہ غدیر معمولی کتاب نہیں ہے، 22 جلدوں میں انہوں نے لکھنے کے لیے 10 سال اور بعض روایت سے 20 سال لگا دیے۔ کسی کتاب کو لکھنے کے لیے اتنا عرصہ، اور حال ہی میں ان کا انتقال، یعنی حال کا مطلب ہی 50-60 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور اس زمانے میں یہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ آج آپ کے موبائل میں ساری کتابیں موجود، گوگل سرچ پہ جائیے، اب سرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس کہہ دیجیے فائنڈ سو اینڈ سو بک، کہیں بھی اسٹور ہو تھوڑی دیر میں یہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا موبائل جو آپ کی ہتھیلی میں آ جائے، آسمان کے قصے سنا دے، فضا کے حالات بتا دے، ٹیمپریچر بتا دے، جی ہسٹری بتا دے، سائنس بتا دے، میڈیسن بتا دے، ٹریٹمنٹ بتا دے۔ اکثر و بیشتر تو لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے۔ ہاں اگر ڈائگنوز کر سکتا ہے آدمی میں کیا پرابلم ہے، وہ بھی اگر کہہ دے واٹ از دا ٹریٹمنٹ فار سو اینڈ سو ڈیسیز، دوائیوں کے نام بھی آ جاتے ہیں۔ جو میڈیکل شاپ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے انہیں اندازہ ہوگا اس چیز کا۔ آج دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، اور یہ چھوٹی کب سے ہونے لگی؟ جب سے کمپیوٹر کا ایجاد ہوا۔ کوئی بھی سائٹ کھولنا چاہے آپ www.com، اب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ڈاٹ کی اہمیت کیا ہے۔ مولا نے یہی تو کہا تھا، انا نقطۃ تحت الباء۔ صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ الغدیر لکھنے کے لیے کئی ملکوں کا سفر علامہ امینی نے کیا، ہندوستان بھی پہنچے تھے، بڑی بڑی لائبریریز میں جا کے بیٹھتے تھے دن بھر۔ جب یہ واپس گئے تھے کئی ملکوں کا سفر کر کے، لوگوں نے پوچھا تھا کہ انڈیا کے حالات کیا ہے؟ کہا کس قسم کے حالات کی بات کر رہے ہو؟ کہا آپ اتنے عرصے تھے ہندوستان میں، کافی عرصے تک آپ ریسرچ کرتے رہے، وہاں کا موسم کیسا ہوتا؟ کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ میں صبح لائبریری میں جاتا، رات کو واپس نکلتا، سورج نکلتا تھا ڈوبتا تھا مجھے پتہ بھی نہیں۔ ایسے کہتے ہیں اشتیاق، محبت، تلاش۔ کیا تلاش کر رہے تھے؟ زندگی گزار دی مولا کے فضائل تلاش کرنے میں، اور الغدیر جیسی کتاب کو پیش کیا۔ ایک مرتبہ تو ایک لائبریری میں گئے، جانے کے بعد کتابیں پڑھ رہے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کب رات ہو گئی۔ اتفاق سے لائبریرین نے بھی نہیں دیکھا، لاک کر کے چلا گیا۔ صبح جب آئے تو دیکھا کہ علامہ امینی جو ہے نا کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جب لائبریری کھولی بہت شرمندہ ہوا، کہ معاف کریں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اندر بند ہو گئے۔ کہہ رہے میں تو تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، روز مجھے 12 گھنٹے ملے تھے، آج 24 مل گئے۔ نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، ایسے تھے عالم دین، مسلسل سٹڈی 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 سٹڈیز۔ آج سٹڈی کرنا بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کتاب لے کے بیٹھیے، سب سے پہلے آ کے شیطان نیند لائے گا، 2-4 ورق پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی جب تک کہ کچھ پڑھ نہ لوں۔ مطلب پڑھتے اس لیے تھے تاکہ نیند آئے۔ کانسیپٹ اگر یہ ہو تو علم کہاں سے آئے گا؟ ایک صلوات تو پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہمارے بچپن میں ٹی وی وغیرہ تو تھے نہیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے 60 سال کا ہو چکا ہوں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ٹی ویز وغیرہ نہیں تھے، لوگ ناولز پڑھا کرتے تھے۔ ایک میرا دوست تھا، جب تک ختم نہیں ہوتی اس کو چھوڑتا نہیں، چاہے 2 دن ہو جائے 3 دن، رات بھر
تو میں اس سے کہتا تھا مذاق میں، اتنی اگر محنت تو دین میں کرتا تو مجتہد ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ 10,000 کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہوں جو ماسٹر زبردستی پڑھاتا ہے، نہیں پڑھے تو وہاں پٹائی ہوتی ہے۔ خود سے کتنی کتابیں ختم کی کہ مجھے دین سیکھنا ہے اس انٹینشن کے ساتھ۔ مشکل کام ہے بھائیو، بہت مشکل کام ہے۔ شعور پیدا کرے، اپنے آپ کو جگائے، اس غفلت کی نیند سے جگائے۔ یہ موقع زندگی آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ خیر بہرحال ایک الگ موضوع ہو جائے گا اگر میں اس میں چلا جاؤں۔ تو علامہ امینی اس طرح کے انسان تھے۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، مصر کا حلب میں انہوں نے قیام کیا۔ وہاں پہ اہل سنت کے بہت علماء رہتے تھے۔ تو ایک ان کے دوست جس کا تعلق جو ہے نا ہر قسم کے علماء سے تھا، آ کے کہا میں آپ کو دعوت پہ بلانا چاہتا ہوں، آج رات ہمارے یہاں کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں کو پتہ چل چکا ہے میں آیا ہوں، لوگ ملاقات کے لیے آنا چاہیں گے، اور تمہارے گھر ہر فرقے کے عالم دین کا آنا جانا رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسی بحث وہاں چھیڑ دو جو مناظرے کی شکل اختیار کرے، کیونکہ مناظرے میں ادب کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ مناظرہ، اور ایک شیعہ عالم بیچارہ علامہ امینی، 70 عالم، لیکن جس کی عزت خدا رکھنا چاہے اس کی عزت کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اب یہ ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد دوسرے فرقوں کے علماء نے کہا کہ ہماری یہاں کی ایک تہذیب ہے کہ کھانے کے بعد اگر کسی کے یہاں دعوت ہوتی ہے، جتنے لوگ آتے ہیں ایک ایک حدیث سنائے۔ اچھا ہے یہاں پہ ابھی ایسا قانون نہیں ہے، رسول کی ایک ایک حدیث سنائے، یعنی 40 آدمی آئے تو 40 حدیثیں یاد ہونا ضروری ہے۔ کہ ایک ایک حدیث سنائیں، ہم سب سناتے ہیں رسول اللہ کی کوئی نہ کوئی حدیث، آپ بھی سنائیں۔ کہ ٹھیک ہے حدیث ہے نا سنا دیں گے۔ سب نے حدیثیں سنائی۔ اس کے جب ان کا ٹرن آیا، ان سے کہا دیکھیے اسے کہتے ہیں ذہانت، علماء کی قدر کیجیے گا۔ علماء علم کے نکلتے ہوئے وہ فوارے ہیں جو ہم تک علم پہنچاتے ہیں۔ اب پورے جتنے بھی ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپس میں مل جل کے رہتے تھے، لیکن تھے تو الگ الگ فرقے کے لوگ۔ 70 علماء میں سے کسی نے کہا آپ سنائیے، آپ کیا سناتے ہیں؟ کہا میں بھی سناؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے، جو حدیث میں سنا رہا ہوں وہ آپ لوگ بتائیں گے وہ ضعیف ہے یا سچی حدیث ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے سنائیے۔ کہا کہ ہمارے ہاں ایک حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مرا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ سب نے کہا یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، یہ صحیح ہے۔ کیا سوال انہوں نے رکھا، اچھا یہ اگر یہ صحیح ہے تو سیدہ جو دنیا سے گزری ہیں اس وقت ان کا امام کون تھا؟ کیا دیکھیے ایک چیز میں پورا مناظرہ جیت لیا انہوں نے۔ اگر وہ کہتے فلاں فلاں، کیا عرض کر رہا ہوں، تو یہ کہتے تو یہ تو ناراض تھے، ان سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اگر کہتے علی تو ان کا انکار کرنا پڑتا۔ سب نے کہا اچھا ہم چلتے ہیں، خدا حافظ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جب علامہ امینی کا انتقال ہوا، علماء کا ذکر مجلسوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل دنیا میں عجب قسم کی بیماری چلی ہے، علماء سے دور کر دو۔ جب انسان علم سے دور ہو جاتا ہے پھر بہکنے لگتا ہے، اس سوکھے پتے کی طرح ہے۔ دیکھیے وہ بات علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے بڑی بہترین مثال دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ ہماری مثال شجرۃ الطیبہ جیسی ہے جس کی جڑ میں ہوں، یعنی میں کون؟ رسول اللہ۔ تنا فاطمہ ہے، شاخیں علی ہیں، اور پتے ہمارے چاہنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا،
میری بات نہیں ان کی ہے، اسے کہتے ہیں تجربہ، کہ پتے کی فطرت کیا ہے، پتے کی فطرت کیا ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ بیٹھ کے یو پی سے ایک پتا لے کے آیا آم کا، آپ نے دیکھا بھی نہیں کس پیڑ میں اگا تھا، لا کے دکھایا بھائی کس کا کاہے کا پتا ہے، سب کہیں گے یہ آم کا ہے، کوئی امرود کا نہیں کہے گا، کیونکہ پتا اپنی پہچان خود بتاتا ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ شجرۃ الطیبہ کے پتے۔ انہوں نے کہا، بڑا پیارا جملہ ان کا ہے، کہتے پتے کا مزاج یہ ہے جب تک شاخ کے دامن سے چپٹا رہے۔ شاخ کون ہے؟ مولا کائنات۔ جب تک پتا شاخ کے دامن سے چپکا رہے، غذا ملتی رہے گی، حیات باقی رہے گی۔ کیا انداز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی گستاخ پتے کے ذہن میں خیال آ جائے جڑ کی موجودگی میں، شاخ کا دامن کیوں تھاما رہے، چھوڑ دے، جڑ کے پاس آ کے گرے تو کیا ہوگا؟ کانٹیکٹ ختم ہو گیا، کنیکشن ختم ہو گیا۔ جب کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو ادھر کی ہوا ادھر لے جاتی ہے، ادھر کی ہوا ادھر لے آتی ہے، نتیجہ یہ ہوگا نہ جڑ کا رہے گا نہ شاخ کا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، علماء سے کانٹیکٹ میں رہنا ضروری ہے۔ کانٹیکٹ کا مطلب فزیکلی آپ کانٹیکٹ نہ کر سکے تو بھی ان کے چیزوں کو، جو دستاویز ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ نہ کہیے کہ ہمارے ایسی کوئی اسلامک لائبریری نہیں ہے جس میں جا کے ہم پڑھ سکیں۔ نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، سیریلز دیکھنے کے بجائے، شارٹ فلمز دیکھنے کے بجائے، پکچرز کے ٹریلرز دیکھنے کے بجائے ذرا سیر تو کریے، دیکھیے آپ گھر بیٹھے کتنا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹینشن صحیح ہونا چاہیے انسان کا۔ مجلس میں بھی آنا تو یہ سوچ کے آنا کہ مجھے کچھ لے کے اٹھنا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کل کی یا پرسوں کی مجلس میں، یہ ٹریڈیشنل گیدرنگ کا نام نہیں ہے کہ نہیں جاؤ تو نہیں ہوگا، یہ فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے۔ ارے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اس مقصد سے نہ آئیے، امام کیا کہیں گے اس مقصد سے آئیے۔ پھر دیکھیے مجلس آپ کو کتنا دیتی ہے، اور جو ممبر پہ آتا ہے نا، اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ دے کے جائے، اسٹڈی کر کے آئے، ٹائم پاس نہ کرے، اس لیے کہ اس کی بڑی پوچھ ہے۔ ممبر پہ آنے والے کو بھی پوچھ ہے، فرش عزا پہ آنے والے کو بھی پوچھ ہے، یاد رکھیے گا۔ دونوں اسی انٹینشن سے آئیں۔ زندگی بھر میں آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہیں، بچپن سے سنتے چلے آئے، کئی اشرے ہوتے ہیں آپ کے محبوبہ میں ماشاءاللہ، بڑے بڑے ہالز ہیں یہاں پہ، جو ہندوستان کیا پاکستان کیا، بہت کم ایسی جگہوں پہ اتنے بڑے بڑے ہالز بیک وقت اتنے چھوٹے سے ایریے میں ملیں گے۔ دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں، دنیا بھر کا سفر کرتا رہتا ہوں مجلسوں میں، مجلسیں پڑھنے کے لیے مختلف ملکوں کو جاتا ہوں۔ میں نے کہیں اتنے چھوٹے سے ایریے میں اتنے بڑے بڑے ہال میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ یہ فخر کی سرزمین کو ہے۔ تو ایک محرم میں 4-5 جگہ اگر مجلسیں ہو رہی ہیں اور آپ اٹینڈ 3 بھی کر رہے ہیں تو 30 مجلسیں تو آپ نے اٹینڈ کر دی 10 روز میں۔ پھر اس کے بعد آپ چہلم تک کتنی مجلسیں، اگر آپ بچپن سے حساب کریں، ہزاروں مجلسیں آپ نے سن لی، ہزاروں گھنٹے آپ نے دیے، آپ میں چینج آیا؟ نہیں آیا؟ دین وائی یو آر کمنگ؟ یہ ایصال ثواب کی جگہ نہیں ہے، یہ اور بات ہے، ثواب بے انتہا ہے، یہاں سے لے کے اٹھنا ہے۔ انٹینشن یہ بنائیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، مجھ میں ایک چینج آنا چاہیے، ایک انقلاب آنا چاہیے۔ ایک اگر مجلس میں آ کے کچھ لے کے نہیں گئے، ایک چیز لے کے چلے جاؤ، کچھ نہیں تو غم حسین لے کے چلے جاؤ۔ لینے کا انٹینشن ہو تو دینے والوں میں کمی نہیں ہے، یہاں دینے کے لیے سیدہ آتی ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم فضائل پڑھیں، ہماری کیا اوقات کہ ہم علی کا ذکر کر سکے۔ وہ علی، ابھی کچھ دنوں پہلے مولا کائنات اور ہلال ابن نافع کی بات میں پیش کر رہا تھا۔ ہلال نے پوچھا تھا مولا کچھ بتائیے، خود مولا کہہ رہے تھے نا، اسی گفتگو کا ایک حصہ اور سن لو آج تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، لیکن اتنے آسانی سے نہیں بتاؤں گا۔
جس کے دل میں علی جتنا بڑا ہے اتنی بلند ترین صلوات۔ عقل میں ہم سماعت نہیں سکتے، اس لیے کہ عقل ہمارے بعد پیدا ہوئی، ہم عقل سے پہلے سے، لہذا ہم سے سمجھو کہ ہم کیا ہیں۔ سنو ہلال، اللہ نے تمہیں مٹی سے بھی پیدا کیا، روح سے بھی پیدا کیا۔ جو جسم ہے مٹی کا ہے، کا تعلق نیچے سے ہے، روح کا تعلق اوپر سے ہے، لہذا جب انسان مر جاتا ہے تو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جسم مٹی میں چلا جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے۔ مولا روح کی طاقت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہلال یاد رکھنا، جسم سڑتا ہے، گلتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن نور میں کب کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جس میں کمی آ جائے وہ نور سے نہیں ہوتا، روح اوپر چلی جاتی ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، جسم کا تعلق یہاں سے ہے۔ جسم مجبور ہے، کہیں جانے کے لیے، لمبے سفر کے لیے سواری کی ضرورت ہے، روح مجبور نہیں ہے، تصور سے چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اگر کربلا کا نقشہ کھینچنا شروع کیا، میرے مولا عباس کا صحن ایسا ہے، میرے مولا عباس کی زری ایسی ہے، خدا کی قسم ہم سب یہاں ہیں، روح وہاں ہوگی۔ اس کا ثبوت یہ ہے، اب آپ کے خیالات میں روح وہی نقشہ کھینچ رہی ہے جو میں بول رہا ہوں، وہی تصویر دکھا رہی ہے جو میں دکھا رہا ہوں۔ تو مولا کہتے روح جو ہے نا، چونکہ نور سے بنی، اس کو کہیں ٹریول کرنے کے لیے نہ ٹائم کی ضرورت ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ ٹائم کی ضرورت ہے، نہ سواری کی ضرورت ہے، فریکشن آف سیکنڈ میں ہزاروں میل کا سفر روح کر لیتی ہے۔ کیوں؟ نور سے ہے۔ اب نہ کہیے گا آپ یہ علی مدد کہتے ہو، علی آتے کیسے؟ اب دیکھیے اور کھل کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ پھر مولا کہتے ہیں ہلال، جس شے سے تمہاری روح کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے جسم کو پیدا کیا۔ ہائے ہائے، ساری باتوں کا جواب اسی میں ہے۔ روح ایک سیکنڈ میں امریکہ جا سکتی ہے، لندن جا سکتی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ علی کہتے ہیں روح اس لیے سفر کرتی ہے، وہ نور سے ہے، اور جس شے سے تمہاری روح کو بنایا، اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا۔ تمہارا جسم کٹ جائے، مر جائے تو بولتا نہیں ہے، روح کٹتی نہیں ہے، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارا جسم کٹ بھی جائے، حسین نیزے پہ قرآن سنا کے بتاتے ہیں تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ ہمارے ایک دوست وہ یورپ کا سفر کیے تھے، مجلسیں پڑھنے کے لیے ادھر گئے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، کہا میں ایک ایسی جگہ گیا تھا جہاں پہ میں نے جلوس امام حسین میں ایک پنڈت جی کو دیکھا۔ پنڈت مسلمان نہیں، خوش عقیدہ تھا، عقیدت تھی امام حسین سے محبت کرتا تھا۔ حسین محبت کے مرکز کو کہتے ہیں، یہ مت پوچھو کہ تم کیوں کرتے ہو، تم کیوں جب پاپ آیا تھا نا کربلا میں، اس سے پوچھا گیا تھا آپ کو کربلا سے کیا تعلق، اس نے پلٹ کے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو حسین تمہارا ہی ہے؟ حسین ہمارا بھی ہے، ہر ایک مانتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ویسے مانے جیسے وہ چاہتا ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، پنڈت جلوس میں چل رہا تھا، پنڈت نے ایک مرتبہ مولانا کو دیکھا کہ مولانا بار بار اس کو دیکھ رہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ ان کے قریب آ گیا، ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کہ مولانا آپ نے پہچانا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہاں، وہ تو آپ کی شکل سے پتہ چل رہا ہے۔ کہ میرا ایک سوال ہے آپ کو، کہ کیا؟ حسین ایک عظیم طاقت کا نام ہے، کہ بے شک۔ امام وقت ہے حسین، کا بے شک۔ اشارہ کرے تو سمندر آ جاتا، دریا تو بہت دور کی بات ہے، کربلا آ سکتا تھا۔
حسین نے اپنے طاقت کا استعمال کربلا میں نہیں کیا. کہ بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا عقیدہ بالکل درست ہے. کہ میرا سوال یہ ہے، حسین نے نیزے پہ قرآن کو پڑھا، چاہتے بائبل پڑھ سکتے تھے، رامائن پڑھ سکتے تھے، گیتا پڑھ سکتے تھے، مہابھارت پڑھ سکتے تھے، قرآن ہی کیوں پڑھا؟ مولانا نے مجھ سے کہا خوئی صاحب میں پریشان ہو گیا کہ کیا بتاؤ اس کو. میں نے ایک عام سا جواب دے دیا، وہ مصلحت حسین ہے، حسین بہتر ہے. کہا مجھے ٹالیے گا نہیں، جواب صحیح دیجیے، اگر آپ کو نہیں آتا ہے بتا دیجیے، آپ کے پاس جواب نہیں میرے پاس ہے. تو مولانا نے کہا ہاں میرے پاس جواب نہیں، آپ بتائیے کس لیے. کہ حسین چونکہ امام وقت تھے، قیامت تک کے حالات کو دیکھ سکتے تھے. میرا خاموش مجمع، قیامت تک کے حالات کو حسین دیکھ سکتے تھے. حسین دیکھ رہے تھے. رامائن پڑھنے والے حسین کو مان لیں گے، بائبل پڑھنے والے حسین کو مان لیں گے، گیتا پڑھنے والے حسین کو مان لیں گے، لیکن قرآن پڑھنے والے صلوات پڑھنے والے یہ ہے حسین. تو مولا نے کیا کہا؟ ہلال ہم سے کسی کا تقابلہ نہیں کرنا، ہم اور ہیں تم اور ہو. ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمارے روح کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چلے جاتے ہیں. کہیں کوئی گر رہا ہوتا ہے، یا علی کہتا ہے میں پہنچ جاتا ہوں، فزیکلی پہنچتا ہوں. یہ اور بات ہے، ہماری گناہوں کی نگاہ، گنہگار نگاہ دیکھ نہیں سکتی. مولا آتے ہیں، بے شک آتے ہیں، ہر بلانے والے کے پاس آتے ہیں. اور اس وقت بھی مجلس میں ہمارا امام موجود ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اور بات ہے، یہ ہماری مجبوریاں ہمارے ساتھ ہے. وہ مختار ہے، وہ مجبور نہیں ہے. دیکھیے ایک مرتبہ ایک عورت ایک راستے سے گزر رہی تھی، مسجد آ گئی. اس میں مائک میں جو واز کر رہا تھا جو شخص، اس نے اعلان کیا اگر علی نے یہ سوال کیا پوچھو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو کون سی بڑی بات ہے، آپ مجھ سے پوچھئے میں بتاتا ہوں. ایک مرتبہ چلتے چلتے بی بی رک گئی اور کہا اگر اس نے ایسے دعویٰ کر دیا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. اپنے آپ کو مولا سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا میرا جواب کے لیے جانا ضروری ہے. آ گئی مسجد میں، بھرے مجمع میں آ جائیں، آ کے ایک سوال کیا، یہ بتائیے سرکار آپ کا چیلنج ہے کہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو کیا میں پوچھوں؟ کہا ہاں ہاں پوچھو. اس نے سوچا عورت ہے کیا پوچھے گی، کوئی مسئلہ پوچھ لے گی بتا دوں گا. یہ بتائیے فلاں صاحب کہاں مرے تھے؟ ہاں مدینے میں مرے تھے. اچھا، کہ مدائن میں، کہ نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ اب جو ہے نا انہیں غصہ بھی آ گیا. غصہ آ کے کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے مجمع میں آ گئی عورت ہو کے، تمہیں تو گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا، تمہیں یہاں آنے کی کس نے پرمیشن دی؟ اگر اپنے شوہر کے پرمیشن سے آئی ہو تو اس پہ لعنت، خود آئی ہو تو تم پہ لعنت. کا مسئلہ اور بگڑ گیا. جنگ جمل میں جو آئی تھی کس کی اجازت سے آئی تھی؟ دیکھیے علم ادھر سے ملتا ہے، جو ان سے کنیکٹڈ ہوتا ہے علم کے سوتے نکلتے ہیں، علم کے فوارے پھوٹتے ہیں وہاں سے. ہم نہیں جانتے کس کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے. جس کا تعلق حسین سے ہو وہ جاہل نہیں ہو سکتا، جس کا تعلق واقعی حسین سے ہو وہ ماتمی ہوتا ہے، اور جو ماتمی ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، اور جو نمازی ہوتا ہے وہ ماتمی ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ نماز بہتر ہے، کسی عالم دین سے سوال کیا گیا تھا نماز بہتر ہے یا مجلس حسین بہتر ہے؟ بہترین جواب دیا انہوں نے، یہ بتا یہ آنکھ بہتر ہے یا یہ آنکھ بہتر ہے؟ دونوں آنکھیں ہیں، دونوں ایک جیسی ہے. کہ بس یہی حالت ہے، عقیدہ بھی سچ ہو، اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو، تب جا کے ہم حسینی بن سکتے. یہ تو بیسکس ہے. بیسک پہ رہ جانا
کمال انسانیت نہیں ہے، یہ کمال شیعت نہیں ہے۔ عرفان کی منزلوں کو طے کرنے کی کوشش کریں، دعا کیا کریں، جب نماز کے لیے جانماز پہ کھڑے ہوں دعا کریں، مولا مجھے نماز میں لطف آئے۔ نماز کا میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، ثابت کرنا ہی صحیح ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے علی اور ان کے چاہنے والے، جیسے علامہ امینی جیسے۔ مولا کائنات نے ایک بات کہی، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا جگہ دے دے آگے۔ موت سے ڈر لگتا ہے کیا؟ تو پھر تو ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا چاہنے والا موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ موت تو بہانہ ہے ہمیں دیکھنے کا، ہم سے ملاقات کرنے کا، لہذا گھبرانا نہیں۔ آخرت میں ہم ہے، برزخ کا انتظام خود کر کے آنا، کھلی چھوٹ نہیں دی مولا نے، جانتے ہیں نا، ہماری فطرتوں کو جانتا ہے ہمارا مولا، ذرا چھوٹ مل جائے تو پھر آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ برزخ کا انتظام، منیمم کوالیفیکیشن تمہاری یہ ہے کہ برزخ میں بچ کے رہنا، وہاں ہم نہیں آئیں گے تم کو بچانے کے لیے، ہاں اس سے پہلے کا حساب کرتے ہوئے آنا، اپنے ساتھ ساتھ لانا۔ دیکھیے ہم دنیا کا کتنا خیال رکھتے ہیں، بنگلہ ہو، اچھا گھر ہو، محل جیسا ہو، چاہے رہنے والے 3 ہو، کمرے 5 ہو، جی گارڈن بھی ہو، پورچیکیو بھی ہو، اور بہترین ایکسپینسیو کار بھی ہو۔ دنیا میں کتنی ہم سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں، کسی کو یقین نہیں ہے کل زندہ رہے گا یا نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ اتنا انتظام دنیا میں کرتا ہے، بے شک کرے، اس کے انکار نہیں ہے۔ مولا خود ان پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھو، مسلمانوں کے حق کا خیال رکھو۔ پھر دنیا کے گھر ہم بنا لیتے ہیں، لیکن آج کے اس محفل میں، اس مجلس میں، آج کے اس بزم میں میں آپ کو ایک ایسا عمل دینا چاہتا ہوں جو برزخ میں گھر آپ کو دے گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ 1 BHK بنائیں، 2 BHK بنائیں، 10 BHK بنائیں۔ مولا سے کسی نے پوچھا، ہماری جانیں فدا ہو جائے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مولا ہمارے لیے وہاں کون سا گھر ملے گا؟ کہ جو تم لے جاؤ گے وہی گھر ملے گا۔ کہا میں کیسے لے جاؤں گا؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز ہدیہ امت رسول پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ وقت طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہدیہ، بہت دھیرے سے بول رہے ہیں، میں دور بیٹھا ہوں آپ سے، امت رسول پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ اللہ اکبر۔ سورہ الحم پڑھیں گے، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، پھر قل اللہ کا سورہ پڑھیں گے۔ دونوں رکعتوں میں ایسے ہی پڑھیں گے، باقی صبح کی نماز کی طرح تشہد، سلام وغیرہ ہدیہ کر رہے ہیں آپ امت رسول کے لیے۔ اس سے آپ کا بہترین گھر برزخ میں بن جائے گا۔ اتنا تو اہل بیت نے ہمیں دے دیا، اب اس گھر کو کتنا اچھا بنانا ہے، کتنا فرنش کرنا ہے، کتنے کرٹنز لگانے ہیں، فرنیچر کیسا رکھنا ہے، وہ جیسی آپ کی محبت اہل بیت سے ہوگی ویسا آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شیخ بہائی کا واقعہ ملتا ہے، کہتے عید کے دن تھا، عید کے دن میں اور میرے کچھ ساتھی بے تکلف
ہم سب مل کے شب جمعہ تھی، شب، دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو گھبرا جاتے ہیں نا ہم شب کو جانے کے لیے، رات اور قبرستان، بھئی یار زندوں سے ڈرو، بیچارے مردے کچھ نہیں کرتے، مردے کے برابر میں بھی آپ لیٹ جاؤ، اس کی کیا طاقت کہ آپ کو کچھ کرے، لیکن ڈرتا مردے سے ہے، اللہ سے نہ ڈرے، رسول سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، امام سے نہیں ڈرتا، جتنا مردے سے آدمی ڈرتا ہے، جتنا مردے سے ڈرتا ہے اتنا اگر امام سے ڈرنے لگتا۔ تو عزیزان محترم، گئے ایک قبر کے پاس، ایک بے تکلف دوست نے کہا کہ بھئی دیکھو آج شب جمعہ ہے، عید کا دن بھی ہے، عید کی شب لگ گئی، کچھ کھلاؤ گے نہیں؟ لہذا سب گئے، سب بہت بیزی ہو گئے، قرآن، دعائیں، نماز، یہ وہ، ہر وقت بیزی، یہاں تک کہ وصیتیں لکھ دی۔ ٹھیک ایک ویک کے بعد وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے کہ اے صاحب قبر سلام، اندر سے آواز ہے علیکم السلام، اندر آ جاؤ۔ قبر ہٹ گئی، سیڑھیاں نظر آنے لگی، ڈرتے ڈرتے اترے، کہتے اچانک ہم نے ایک بہترین باغ میں اپنے آپ کو پایا، دن کا وقت، جبکہ باہر رات ہو رہی، دن کا وقت ہے، بہترین باغ ہے، اور بڑی پیاری خوشبو چاروں طرف سے آ رہی ہے، ایک سے ایک پیڑ ہے جس پہ ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس نظارے کو دیکھتے رہے، اتنے میں ایک غلام نے کہا آئیے ہمارے آقا نے آپ کو بلایا ہے۔ جا کے دیکھا ہے انتہائی خوبصورت نوجوان ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، آئیے تشریف رکھیے۔ کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہ مجھے پہچانا نہیں سرکار آپ نے، میں آپ ہی کے محلے کا قصائی، فلاں قصائی جو مر گیا۔ وہ تو کل آج اول وقت پڑھتا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک اس نے تکلیف کا اظہار کیا جیسے کسی شے نے اسے کاٹا ہو، اور اس نے جب نیچے دیکھا تو ہم نے بھی دیکھا ایک بڑا خطرناک سانپ اس کے انگوٹھے کو کاٹ رہا تھا۔ کہ یہ کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، اس میں ایک میسج ہے آپ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک یہودی سے کچھ پیسے قرضہ لیے تھے، اتنی چیزوں کے باوجود یہ اژدہا مجھے ڈستا رہتا ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہودی کا مال کھا جائے تو معافی نہیں ہے، اگر کوئی سیدہ کا مال کھا جائے، محمد و آل محمد، کہ میں اس لیے آپ حضرات سے ملنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ جائیں تو میری طرف سے اگر آپ میں کوئی یہ مدد کر دے کہ اس کو وہ قرضہ ادا کر دے۔ کہا ٹھیک ہے ہم ادا کر دیں گے۔ تو جب یہ لوگ باہر آئے تو پھر اپنے اسی قبرستان میں اپنے آپ کو پایا۔ تو عزیزان محترم، برزخ بہترین جگہ بن جاتی ہے مومن کے لیے، اور بدترین جگہ بن جاتی ہے منافق کے لیے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہاں پہ میں نے ابھی کہا آج ہی کی مجلس میں حسین کی حکومت ہے، جسے چاہے حسین جو دے دے، جسے چاہے حسین جو دے دے۔ اور بہت ہی علامہ مجلسی کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ علامہ مجلسی کے ایک شاگرد نے علامہ کو دیکھا کہ سر پہ تاج رکھے ہوئے ہیں، عالم برزخ میں حکومت ہے ان کی۔ پوچھا استاد محترم آپ مجلسیں بہت پڑھتے تھے، کیا اس کا یہ ملا ہے صلہ؟ کا نہیں، ایک اس کا صلہ ابھی دینا باقی ہے۔ یہ جو تاج ہے میرے سر پہ، خود حسین نے میرے سر پہ رکھا، کس عمل کی وجہ سے؟ کہ ایک دن میں گزر رہا تھا، بھوک تھی، تکلیف ہو رہی تھی، 2 دن سے فاقہ تھا، اس دن میں نے کہا پروردگار کچھ دے دے۔ اتفاق سے میں جا رہا تھا، ایک دوست میرا سامنے سے آتے آتے اس نے مجھے ایک انار دیا، اور وہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ تھا، میں بھوکا تھا۔ وہ انار کو لے کے میں خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک غیرت دار مومنہ جس کا شوہر چند دنوں پہلے گزر گیا تھا، اس کے گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ رو رہی تھی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے چاہ کر سامنے سے لے جا کے دوں تو اس غیور ماں کو ٹھیک، لہذا میں پیچھے سے گیا، چپکے سے بچی کے ہاتھ میں انار دے کے چلا گیا۔ دور جا کے میں نے دیکھا کیا ہوتا ہے۔ رونے والی بچی جب اچانک خاموش ہو گئی تو ماں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ بچی نے مسکراتے ہوئے، اس ننھی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی، اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اور گالوں پہ آنسو تھے۔
اس نے انار کو دکھایا. اللہ عام مجلسی کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ماں نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دعا کی, پروردگار جس نے میری یتیم بچی پہ ترس کھا کے یہ کھانے کے لیے دے دیا, اس کی اولاد کو کبھی بھوکی نہ رکھنا. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک عام یتیم بچے کو اگر کوئی کچھ دے دے تو ہو اتنا بڑا انعام دے دیتے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ابھی مصائب شروع ہی نہیں ہوئے. صحیح تو بات یہ ہے, سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. اور مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتا, میں ممبر پہ فضائل تو سوچ کے آتا ہوں, کبھی مصائب سوچ کے نہیں آتا. کس کے مصائب, کتنے مصائب پڑھے جائیں. ہمارے پاس چند دن ہوتے, اسی میں عباس کا ذکر بھی ہے, اسی میں اکبر کا ذکر ہے, اسی میں اصغر کا ذکر ہے, اسی میں حبیب کا ذکر ہے, اسی میں جون کا ذکر ہے, اسی میں مسلم کا ذکر ہے, اسی میں زہیر کا ذکر ہے. کس کس کا ذکر کیا جائے. 2 جملے جناب علی اصغر کے بارے میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جس وقت حسین مدینے سے نکل رہے تھے نا, اصغر بہت چھوٹے تھے, 18 دن کے تھے. 18 دن کا اصغر, روایتوں میں 18 دن کے اصغر, بعض روایت میں 2 مہینے کے. مجھے روایت سے لینا دینا نہیں ہے, ایک چھوٹا سا بچہ, ننھا سا بچہ, لیکن یہ بھی حسین کا بیٹا تھا, علی کا پوتا تھا, زینب کا بھتیجا تھا. تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے سارے چیزیں بچوں میں آتی ہیں. اور جناب صغرا کی عمر 7 سال کی تھی. صغرا بیمار تھی, صغرا کو چھوڑ کے جا رہے تھے حسین. کسی نے پوچھا آقا حسین صغرا کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کہا صغرا میرے بعد بیویوں کی چادریں چھن جائے گی, میں نہیں چاہتا کوئی صغرا کو دکھا کے کہے فاطمہ ایسے, فاطمہ ایسے نظر آتی تھی. حسین کو کتنا خیال تھا. اذان محترم, جناب صغرا اور اصغر میں بڑی محبت تھی, بہت زیادہ محبت. جب جناب صغرا نے دیکھا کہ بابا مجھے نہیں لے جائیں گے, امام زادی تھی, لوگ کہتے ضد کر رہی تھی. نہیں, معصوم کی اولاد ضد نہیں کیا کرتی. بہت صبر تھا بچی میں. کہا بابا ٹھیک ہے میں رہ جاؤں گی, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ, اس بچے کو میرے پاس چھوڑ جانا. کہا کہ دیکھو بیٹا اسے دودھ کی ضرورت ہے, کیسے چھوڑ سکتے ہیں. کہا بابا پھر میں کیا کروں. اچھا اتنی دیر تک یہ میرے پاس رہے کہ خود سے اگر آ جائے تو لے جانا, نہ آئے تو نہ. جانتے تھے اصغر میری بہن بیمار ہے, جانتے تھے بہن میری بہن اکیلی رہ جائے گی. اصغر پہچانتے تھے. چہرہ پھیر لیا, ماں آگے بڑھی, آجا میرے لال. اصغر نے چہرہ پھیر لیا. سکینہ آگے بڑھی, آجا میرے بھائی. اصغر نے چہرہ پھیر لیا. اصغر صغرا دونوں میں سیم الفابیٹس آتے ہیں. اصغر میں جو الفابیٹ, صغرا میں وہی. اتنی محبت تھی. ادھر صغرا کا دل بڑھ گیا, میرا بھائی مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. حسین آگے بڑھے, پتہ نہیں کیا دیا میرے کو. اصغر ہمک کے حسین کی گودی میں آ گئے, صغرا وہی بڑھی. اصغر خدا حافظ. ظالم محترم, اس طرح حسین کا یہ مختصر سا قافلہ کربلا میں 2 محرم کو آیا, اور اس کے بعد 7 محرم کو ہٹا دیے گئے خیمے, بچے پیاسے رہنے لگے. ایسے میں اچانک ایک دن جناب زینب نے عجیب سا سوال کر لیا, بھیا آپ نے آزما لیا آپ کے دوستوں کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو چھوڑ کے کوئی چلا جائے. یہ بات کسی نے سن لی, دوڑتا ہوا وہ گیا, جا کے حسین کے ساتھیوں کو کہنے لگا سب آ جاؤ, سب آ جاؤ. حسین کے خیمے کے سامنے سب پہنچے. اب دیکھا کہ سب نے اپنی تلواریں سامنے رکھ دی, اور ایک مرتبہ حسین باہر نکل کے پوچھتے کیا ہوا. کہا آقا شہزادی سے کہہ دو
یا تو ہم پہ بھروسہ کرے یہ تلواریں ہیں ہماری گردنیں کاٹ دے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کو بلایا، سینے سے لگ کے کہتی ہے جب ایسے ساتھی ہو تو کون میری چادر چھینے گا؟ انہی ساتھیوں میں زہیر ابن قین، زہیر بہت بڑے جنگجو تھے زہیر، لیکن زہیر کو حسین کی اس وقت تک معرفت نہیں تھی۔ زہیر اپنے قافلے کو لے کے چلے تھے جس میں بیوی تھی، ماں تھی، الگ لے کے چل رہے تھے۔ پتہ چلا کہ حسین ابن علی کا بھی قافلہ ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ایک بار جا کے مل تو لو۔ کہا کیا ملوں گا؟ کہا زہیر تم نہیں جانتے، وہ اور چیز ہے، تم نے صرف سنا ہے حسین کے بارے میں، آج دیکھ کے آ جاؤ۔ زہیر ایک مرتبہ زہیر جاتے ہیں، اور پہلوان تھے تو چلنے کا انداز الگ تھا۔ جب حسین سے ملاقات ہوئی، زہیر نہیں آئے، شام ہو گئی زہیر نہیں آئے، رات ہوئی، ماں پریشان، بیوی پریشان، زہیر کیوں نہیں آئے؟ اب جو زہیر آئے ہیں تو کندھے جھکے ہوئے، آنکھوں سے آنسو۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ انسان ہے، بڑا مظلوم انسان ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے پانی دے دیا، سارے لشکر کو سیراب کر دیا، بھوکا پیاسا ہے۔ کہا زہیر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں جا رہا ہوں، میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، حسین کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر وہ وقت آیا کہ زہیر آئے، حسین سے اجازت لی اور ایسی جنگ کی۔ حسین کہتے ہیں واہ ماشاءاللہ زہیر کیا بہترین تلوار چلاتے ہو، آج اگر میرے بابا ہوتے تو خوش ہو جاتے، میری ماں ہوتی تمہارے لیے دعائیں دیتی۔ یہاں تک کہ زہیر جب زمین پہ گرے ہیں، حسین دوڑے ہوئے پہنچے، کیا بات ہے زہیر کیسے لگ رہا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے نانا بھی موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بابا بھی موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بھائی بھی موجود ہے، لیکن ایک بی بی ہے، وہ کون ہے؟ کہا زہیر ادھر نہ دیکھنا، وہ میری اماں فاطمہ، جب بھی کوئی گرتا ہے میری ماں بقی سے ٹوٹی ہوئی پھسلیوں کو پکڑے چلے آتی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی وقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار حق تو یہ ہے کہ ساری زندگی بھی روتے رہے تو ایک شہید کا ماتم بھی نہیں کر پائیں گے۔ پروردگار یہ چند آنسو جو ہم نے بہائے، اس کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، جو مقروض حال ہے ان کی قرضداریوں کو دور فرما۔ پروردگار کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے کے کاروبار خراب ہو، پروردگار ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار بہت سے بے روزگار ہو گئے، پروردگار انہیں رزق کریمہ عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، ہماری موت میں آسانی ہو اور ایمان پہ موت ہو، برزخ کا سفر ہمارے لیے آسان قرار دینا، محشر میں ہم امام کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پائے، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ماتم حسین۔